साले कुत्ती माँ के बच्चे, भौंकना आता है क्या? दिमाग खराब है इन लोगों का यार। सिंपल सवाल किया, जवाब देते मां मरती है इन लोगों की, बड़े स्कॉलर बंदे फिर देने, सिंपल सवाल का जवाब नहीं दे रहे यार। आस्थावान, आस्थावान, अबे मुझे मैं हिंदी नहीं आती, तुम्हें पूछा यार आस्थावान क्या है, मुसलमान है गैर मुस्लिम, जवाब दे दो यार। आस्थावान, व्हाट इज आस्थावान? गालिब भाई जबरदस्त था वो आस्थावान। ये क्या होता है आस्थावान? क्या होता है यार, ये हद हो गई अरे यार। हाजी हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बड़े भाई अभी कुछ बात कर रहे थे, जैसे जी जहन्नम कुछ अरसों के लिए जाएगा, अगर मुसलमान अगर कुछ गलती करे, कुछ ये करे तो जहन्नम में कुछ अर्स के लिए बाद जाएगा, बाद में वो जन्नत में चल जाएगा। हाँ, ये कहाँ से बोल रहे भाई आप? कुछ अरसों के लिए जाएगा वो जहन्नम, जो तो जहन्नम मतलब वो जाएगा हाँ सिंपल है। देखिए अरे मेरा एक थॉट है, हमने देखिए सच को किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो बगैर दूसरे मजाकों के राय इस्लाम को बचा ही नहीं पाते लोग। मेरा मेरा स्टेटमेंट सुन लीजिए, सच को किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती है, जैसे सूरज। हाँ अरे हेलो। रुक जाओ शेखर भाई, बोलने तो दो यार सामने वाले को। हाँ भाई। सच को किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती है, और हम्म यानी सत्य को सहारे की जरूरत नहीं होती है, और असत्य बिना सहारे उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। सत्य को किसी की सहारे की जरूरत नहीं, और असत्य का बिना सहारे कोई अस्तित्व नहीं। तो अभी ये जो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए जो दूसरे मजहबों का सहारा लेना पड़ता है, उसे आप ना ना सही वो मानते हैं गंवार, कि इस्लाम को डिफेंस की जरूरत नहीं है। तब तब किसी की जरूरत है? जैसे नहीं, जैसे वो बोलते हैं कि दूसरे दूसरे धर्मों का सहारा लेते हैं, जैसे ना इस्लाम जिसको बोलते, जो अगर अगर वो हक है तो फिर उसको सहारा की, किसी को सहारे की जरूरत नहीं होती है। हाँ तो जैसे अभी यही अभी बात जैसे आप आपने बोला, हमने 3 पॉइंट नोट किया कि जहन्नम कुछ अर्स के लिए, मुसलमान अगर किसी को मार भी दे, ये चल जाए तो जहन्नम कुछ अरसा के लिए जाएगा, बाद में जन्नत जाएगा। हम बोलते नहीं, ये गलत है। और हुजूर आप ने ऐसा साबित ना कहाँ से बोला हो उसको, तो? क्या बोले? हुजूर का इस पे कुछ और कहना हो तो? हुजूर कहाँ कहना है? हुजूर हुजूर कहना, पहले तो ये बात करेंगे कि भाई आप उसको हदीस से दिखाएंगे वो सही है गलत है। अगर हम हुजूर का बात कब से कैसे सही मानेंगे? हुजूर का बात माने कि हाँ ये हुजूर से है, उसका उसका मेरा स्केल क्या है कि हम कैसे मान ले कि ये हुजूर ने कहा था? पता है इसका तो कुरान में इसका मेजर मेजर दिया हुआ है। तो आप एक मिनट, हुजूर को आप कैसे जानते हैं? मतलब बिना हदीसों के, बिना रिवायतों के आप कौन से हुजूर को और कैसे जानते हो सर जी? कुरान कुरान से जान रहे। कुरान से बता दीजिए, हुजूर के फादर मदर का नाम क्या था? फादर मदर का नाम हमको इसमें क्या है? अगर हम हदीस से भी हम फादर मदर का नाम नहीं जाने, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको? ये मेरे ईमान अकीदा में क्या ये जाएगा कि भाई नहीं, हम उनका उनका बाप और माँ का नाम हमको अरे जानने की भाई जरूरत है? अभी आप बोल रहे हो ना कि हुजूर को कुरान से जानते हैं। हम्म। हाँ तो उनकी किसी को उनका फादर मदर चाचा बीवियों में से कोई नाम, उनके सहाबाओं में से कोई नाम तो जानते होगे कुरान सुनिए से। और सुनिए देखिए, हाँ दीन इस्लाम जो ये है, कुरान कुरान मेन है या कुरान जड़ है, और कुरान का ही एक्सप्लेनेशन हदीस है। अगर हदीस कुरान से टकरा जाए तो वो हदीस एकदम सही नहीं हो सकती। नहीं तो यहाँ कुरान कुरान से का नहीं टकराया गया एक्सप्लेनेशन, ना। हजूर हजूर के बारे में नहीं, मायसा फरमाती, क्या फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म चलता फिरता कुरान थे। क्या थे? ये ये बात कहाँ लिखी है? ये आपके हदीसों में है। अभी आप बोले थे हदीसों की क्या गारंटी है? ना तो हदीस हम कहाँ से ले रहे? वही तो बात है। ठीक है, हम बोलते तो हैं हम वही वही कुरान, बोल मेरा रहा हूँ ना कुरान है, कि कुरान हमको ऐसा देगा। ऐसा ऐसा हो कैसे जाता आप लोगों के साथ कि कोई स्टेट मानते हो, मतलब अपने मन मर्जी का इतनी मेरे सारी भाई हदीसों में से मेरे भाई स्टेटमेंट होगा तो मान लोगे बाकी सब सुनिए बेकार सुनिए है। सुनिए मेरे भाई, हमने अच्छे हाँ अच्छे मौलानाओं से बातचीत किया है। हमने जब कुरान हाँ स्टडी करना शुरू किया तो हमने इसको, ये हम्म मेरी फितरत है कि हम तह में जाते हैं किसी भी चीज का। हम कभी आप लोग में हम्म नहीं आते थे, मगर चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गए, आप लोग से बात करने ये हो गए। हदीस, हम्म जैसे बोलते हैं हदीस ना, कुरान को आप हम्म। पकड़ेंगे तो आप सबको पकड़ लेंगे। मेन है अरे कुरान।
स्केल सर स्केल जी आपका मैं स्केल क्या है? स्केल कुरान है आपका, याद आपके रखिए। आपके अकेले बोलने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अगर दम हो तो हदीसों को हटवा दो, फिर आके ये बात बोलो तो अच्छा क्या लगेगा। हदीसों को हटवा दो? ठीक है, अभी ये बताओ, आप हदीस खतना हदीस करवाए हटाए हो? नहीं, हदीस बुखारी ने हटाया आप नहीं, खतना करवाए बुखारी हो? ने हदीस हटाया नहीं, मुस्लिम ने हटाया, हदीस हटाया नहीं, बताइए आप, हटाया नहीं हटाया पूरी उन लोगों ने? किताबें, पूरी किताब हटाने को बोल रहा हूँ, ये नहीं कि जिस हदीस को हम सामने रखे वही हाँ गलत तो जो साबित हो, अगर बाकी सब बोलता सही है, है। जो बोलता पूरी हदीस हटा दे, तो उसका स्केल क्या है, उसका मेयार क्या है? किस बुनियाद से बोल रहे कि पूरी हदीस हटा दे? अब आप ही लोग सोचो ना, जब आप लोग बोलो सिर्फ कुरान ही मेन है, कुरान ही मेन है, तो मेन को ही रखो हाँ ना, तो बाकी कुरान में से कुरान कलर ही दे, काय जो रखते कुरान हो? से मैच करेगा उसको हम रख लेंगे, जो कुरान से मैच नहीं करेगा उसको हम हटा देंगे, ये मयार है। और कुरान में आता कुरान की किसी अतीउल्लाह आयत, अतीउ एक रसूल, मिनट अतीउल्लाह अतीउ रसूल, सुने सेवरल सुनिए, जगह में आता कुरान, है। ओके ओके, कुरान हेलो की, हेलो, लेट्स लुक एट कुरान। ठीक हो गया, बेहतरीन। जो हदीस कुरान के मुताबिक चलेगी उसको मानोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुरान की सूरह इसरा की आयत नंबर 79 पढ़ो। आप पढ़िए, मुश्किल नहीं, आपके पास है, पढ़ो आप पढ़ो पढ़ो पढ़िए, कोई पढ़ो दिक्कत पढ़ो नहीं। पढ़ो मेरे भाई। सूरह इसरा की आयत नंबर 79 कुरान पढ़ा हुआ है पूरा? क्या बोल रहे? कुरान पूरा पढ़ा हुआ है? अब तक गाँव जो जो डायलॉग बाजी करते हैं आप, जो आपका लहजा है, अब तक आपको गंवारों से पाला पड़ा है। अगर हम्म। दम है तो मेरे पास सही से स्टेट के रहिएगा, ठीक है? हाँ और हाँ, एक सही से हूँ, लहजे में, सही से हूँ। एक सूरह लहजे में, इसरा की आयत अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 79 पढ़ा है भाई ने? रुको, हम पढ़ ही देते हैं, रुको पढ़ हम ही दें देखते हैं। प्लीज, पढ़ ही दें, पढ़ ही दें, पढ़ ही हम्म। बात ये है, देखिए, आप दें। बात यार करें। बात ये नहीं है, अरे सूरह इसरा की आयत नंबर 79 पढ़े। यार हम सर देखें, अब भाई ने जिस तरह की हुज्जत मांगी उस तरह की हुज्जत इन्हें ना दें तो फिर फायदा क्या हमारे यहाँ होने का? ठीक है ना? ठीक है, प्लीज सही है। बताइए सर। मेरा प्यारा भाई, कितना अच्छा भाई है ये। मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे भाई जो इज्जत के साथ आते हैं। अभी तक नहीं आया कोई, अभी तक ऐसा कोई सर नहीं पढ़ मिला, चलिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े ना सर, छोड़ दें इस बात को, आप पढ़े पहले ना पहले यार। आप अपना तंज, अपना अंदाज अरे हर भाई इंसान का। छोड़े, मेरे को छोड़े, अपनी गेम करें सर। सुनिए तो, बात सुनिए, ठीक है? सूरह इसरा की आयत नंबर 79 पढ़े, बाकी बातें बाद में। आपका बोलने का अंदाज आपका बताता है आप कि आपका नियत क्या सर है। सूरह इसरा अरे की एक्शन इज आयत शांत नंबर हो लाउडर जाओ। 79 देन पढ़े। साउंड, एक्शन आप इज लाउडर देन साउंड। अरे आपका अरे जाहिल है, आप कोई दिक्कत नहीं। यार, इसरा की सुनो मेरे 79 पढ़े। आपका, मेरे ठीक बात है। तो सुनो मेरे भाई। आपसे बड़ा आलिम हमारे चलिए पास कोई नहीं आया आज तक। आप सबसे बड़े आलिम है इस्लाम के। अभी ना, आप हम ठीक आलिम से नहीं वो हैं। जो हम आलिम नहीं, हम तो बस कुरान, हमको तो अरबी भी नहीं आती है। नहीं आती है, अच्छा हो गया बता दिए। या तुम, ठीक है, चले इससे तर्जुमा ट्रांसलेशन सुनिए, पढ़े, या तुम चले ट्रांसलेशन पढ़े। इससे निडर हो गए हो कि तुम्हारे, निडर हो गए हो, वह यार तुमको ये पुनः सूरह इसरा की आयत नंबर 79 पढ़ रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो यार? सूरह इसरा की आयत नंबर 60, 79 पढ़ो। सॉरी सॉरी, 69 पढ़ रहे थे, सॉरी। 79 पढ़नी है। ठीक है। और रात को तहज्जुद कहाँ पे लिखा है पढ़ो। तहज्जुद अरबी में? झूठी ट्रांसलेशन, कोई और पढ़ो। हम्म। कोई और ये ट्रांसलेशन तो पढ़ो। एक ट्रांस, ये झूठी है, अरबी क्या में बोल लफ्ज़ रहे? तहज्जुद नहीं है। हाँ, अरबी लग तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं भाई, आप बताइए, आप क्या सवाल करना चाहते चले हो, चले, बोलिए। तहज्जुद पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें, रात को तहज्जुद पढ़ो, हम्म। आगे। और रात को तहज्जुद पढ़ो, हम्म यह नफल हम्म अतिरिक्त है तुम्हारे लिए। हम्म हम्म तुम्हारे लिए, किनके लिए? आगे आशा पढ़ो है ना, कि किन के लिए? तुम्हारा पालनहार तुमको एक प्रशंसित हम्म स्थान पर खड़ा करे। ये मकामे महमूद पे कौन खड़ा करे, कौन खड़ा होगा? ये आयत हाँ, मोहम्मद नबी के करीम लिए है सल्लल्लाहु या अलैहि वसल्लम, आम हाँ। बंदों के लिए है? ये हाँ। मोहम्मद के लिए आयत है या आम बंदों के लिए आयत है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ओके। मोहम्मद को मकामे महमूद पे खड़ा करेगा अल्लाह अगर मोहम्मद रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा। सही है? हम्म। सही है? ना यार, ये नहीं कि अगर वो पढ़ेंगे तो उसको एक ऑप्शन मिला है कि आप इसके कीजिए, उसको आपको ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो रात को तहज्जुद पढ़ेंगे तो उसको मकाम महमूद मकामे मिलेगा, और बाद बाकी कुछ नहीं करे ओ तो। यार ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
اچھا مقام محمود پہ محمد کیا کرے گا؟ مقام محمود پہ جا کے محمد نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صفات. ہاں صفات کرنا ہے. شفاعت کرنا ہے. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو جہنم سے نکالنا ہے نا. نہ 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 اوکے کیا کرنا ہے جلدی سے پہلے بتا دو، پھر میں اپنی حجت اور اپنی حدیث ساری لے کے آؤں گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اب آپ ہم کو بولے پڑھنے کے لیے، آپ آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر. پہلے یہ والی آیت اس کو سمجھانا ہے، بعد میں کہیں اور جانا ہے. ہم نے پہلے گولی مارو قرآن کے باقی حساب سب سے کو. تو ہم سے غلطی ہو رہی کہ نہ نہ آپ نہ جیسے نہ جاہل مجھے سے بات کر رہے، بتائیں. آپ کا انداز ہیلو نہ، ہیلو آپ کا ہیلو ہیلو انداز ہیلو ایکشن از لاؤڈر دین ساؤنڈ. آپ کو اور تو بات یار کرنے کا سلیقہ معلوم نہیں. ابے بات کرنے کو چھوڑ، میرے کو اس آیت کو پہلے سمجھا. مجھے بتا مقام محمود پہ کیا ہونا ہے، اس کے لیے حدیث لا، اس کے لیے قرآن کی آیت لا، ورنہ 3 آیتیں میں تجھے اور دیتا ہوں. چل جلدی کر، پہلے مقام محمود کا بتا. ہاں مقام محمود کا ٹھیک ہے، وہ صفات کریں گے ہے نا. شفاعت کریں گے. بھائی شفاعت کا اس کیا میں مطلب کہاں ہوتا ہے؟ شفاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بتانے کا ہے اب آپ نے قرآن و صفات کا حدیث مطلب کی روشنی میں. سفارش ہو گیا. چلیے سفارش ہوا. ہاں سفارش کس چیز کی کرے گا اللہ کے سامنے ہاں محمد تو سنیے تمہارے لیے؟ آپ تمہارے سنو لیے بھائی. اللہ کس چیز کی سفارش کرے گا؟ تمہیں مرسیڈیز کار دلوانے کی یا جنت دلوانے کی؟ گنوار جواب سننا ہے. سنانا. ہاں تو صفات کیا کریں گے؟ تو یہ آتا ہے جو آپ کا آیت الکرسی سورہ بقرہ میں آتا ہے. اس میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو وہ اجازت دے، جس کو اجازت دیں گے صفات کرنے کا، اور وہ جتنا جیسا صفات سننا چاہے گا اللہ اسی حساب سے. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سننا چاہیں گے اس کے بارے میں، میرے بارے میں برا سننا چاہیں گے. نبی کریم محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اچھا صفات کریں گے. صفات وہی کریں گے جو شفاعت اس سے محمد نہیں، کرے گا نا. جو حق ہے. کس کی شفاعت کرے گا؟ مسلمانوں کی کرے گا یا نان مسلموں کی کرے گا؟ کس کو؟ محمد اللہ سے شفاعت مسلمانوں کی کرے گا نان مسلموں سے کرے گا؟ نان مسلموں کا. نان مسلم اس میں آپ اس کیٹیگری میں کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ محمد شفاعت مسلمانوں کی کرے اس گا یا کیٹیگری میں نان مسلم کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ نان مسلم کو یہ ہے، وہ مانتے ہیں کہ پرلوک پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو اپنا کرموں کا اچھا پھل دینا تو ہے. محمد شفاعت مسلمانوں کی کرے گا نا؟ کس کا؟ جو آستھاوان، جو ایشور پہ یقین رکھیں گے، جو اور پرلوک پہ بھائی یقین رکھیں گے. محمد شفاعت مسلمانوں کی سنو نا کرے گا ہاں یا نا؟ جاہل. محمد شفاعت مسلمانوں کی کرے گا کہ غیر مسلموں کی؟ پلیز سمپل جواب دے دو. آستھاوانوں کا کرے گا، آستھاوانوں کا. ارے یار آستھا وان گئے بھاڑ میں، میرے پیو کو بھی نہیں پتا آستھا وان کیا ہوتا ہے. محمد ہاں تو شفاعت جاہل ہے، اسی مسلمانوں لیے کی نہیں پتا کرے ہے گا. نا. چل دفعہ سالے کتی ماں کے بچے، بھونکنا آتا ہے کیا؟ دماغ خراب ہے ان لوگوں کا یار. سمپل سوال کیا جواب دیتے ہیں، ماں مرتی ہے ان لوگوں کی. بڑے اسکالر بندے پھر دینے، سمپل سوال کا جواب نہیں دے رہے یار. آستھا وان. ابے مجھے میں ہندی نہیں آتی، تمہیں پوچھا یار آستھا وان کیا ہے؟ مسلمان ہے غیر مسلم ہے؟ جواب دے دو یار. آستھا وان، وٹ از آستھا وان؟ غالب بھائی زبردست تھا وہ آستھا وان. یہ کیا ہوتا ہے آستھا وان؟ کیا ہوتا ہے یار؟ یہ حد ہو گئی ارے یار. بلیورز، آستھا وان مطلب بلیورز. تم مسلمان ہوئے نا یار، بول رہا ہوں یار سمپل جواب دے دو یار. کیا مسئلہ کیا؟ روتے کیوں ہو یار؟ بولو مسلمانوں کی. کیونکہ رونا بھی سنت ہے. حد ہو گئی یار. یار لیول ہے یار، ایک سمپل سی جواب ہے یار. تم کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہو یار؟ یہ دوبارہ آیا ہے. اوکے آستھا وان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیور، مسلمان. تو بولو منہ سے. ہاں کاہے نہیں سکرا تو یہ ہو رہا بکا رہا نا. آیا نا پہلا کوئی لڑکا تو پیدا مسلمانوں ہوا کی نا، مسلمانوں پیدا کی. ہوا کوئی لڑکا جو تم کو ہلا کر رکھ دے گا. اگر ابے تم میں ہلا دم کے. ہے نا تو تم میرے ساتھ یہی کر. ارے بھائی بات سنو، ایک تمہارا منٹ ایک اللہ بھی منٹ میرے کو نہیں ہلا کے رکھ سکتا. یہ دیکھو اب دیکھو اب حدیث جو بخاری کی ہے، جو قرآن کے ساتھ چل رہی ہے. قرآن کی آیت تم نے دیکھی، تم نے بتائی، تم نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو نبی شفاعت دے گا. دیکھو عربی کو دیکھ لو پہلے، تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ ٹرانسلیشن میں ورڈ شفاعت نہیں ہے. دیکھو یہاں پہ آپ کو جلدی جلدی سب جگہ کے شفاعت مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. ان حدیث شفاعت، پہلے وہ جائیں گے آدم کے پاس شفاعت کے لیے، پھر وہ جائیں گے موسیٰ کے پاس شفاعت کے لیے، پھر وہ جائیں گے ابراہیم کے پاس شفاعت کے لیے، پھر وہ جائیں گے عیسیٰ کے پاس شفاعت کے لیے.
پھر ہو جائیں گے محمد کے پاس شفاعت کے لیے. اب دیکھو محمد کیا کر رہا ہے, انگریزی میں آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو شفاعت اور یہ سارا کچھ دکھا دیا ہے. اوکے, انٹرسیشن کا ورڈ یہاں پہ جلدی جلدی لکھا ہوا ہے, شفاعت کی جگہ پہ انٹرسیشن کا ورڈ لکھا ہوا ہے. انٹرسیشن انگلش میں شفاعت کو ہی کہتے ہیں. اب محمد کیا کر رہا ہے, they will come to me and would ask, then I will ask my Lord for permission, it will be given, he will inspire me to praise him, such praise I do not know now. یار اردو میں ہے, ایک سیکنڈ اردو میں دیکھیں, ہاں ہے اردو میں کرتے ہیں. اچھا جی, حضور سجدے میں چلا جائے گا. چنانچہ جب میں تعریفیں بیان کروں گا, اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا آ جاؤں گا, تو مجھ سے کہا جائے گا, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, جو کہو گے سنا جائے گا, جو مانگو گے دیا جائے گا, جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. پھر میں کہوں گا, اے رب میری امت میری امت. کہا جائے گا, جاؤ ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو. تو بیسیکلی جو مسلمان جہنم میں سڑ رہے ہوں گے, جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے, ان کو محمد جہنم سے نکلوائے گا اللہ سے کہہ کے. چنانچہ میں جاؤں گا, ایسا ہی کروں گا, پھر میں لوٹوں گا اور یہی طریقے پھر کروں گا. اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا, اللہ مجھ سے کہے گا اپنا سر اٹھاؤ. اللہ ویسے کتنا بٹرنگ پسند ہے, ہاں آپ ہو کی گیا, سنی ٹھیک ہے, جائے گی. اتنا لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا میری رب میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا, جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے کم سے کم تر حصے کے برابر بھی ایمان ہو, اسی میں جہنم سے نکال لو. یعنی کہ صرف منہ سے کلمہ پڑا ہوا ہے, ساری عمر مینگو اسلام کا کام نہیں کیا. ایمان ایک رائی کا دانا, اس کا ایک چوتھائی پنچوائی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, وہ والا حصہ بھی ہے, تب بھی اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے کی گیم آتی ہے. آگے کی گیم کیا آتی ہے جناب, ایک اور دفعہ پھر محمد جائے گا سجدے میں. پھر جب حضرت انس کے پاس لے گئے تو میں اپنے باس آتے سے کہا ہمیں امام حسن بصرہ کے پاس بھی لے جانا چاہیے, اس وقت وہ ابو خلیفہ کے مقام میں تھے, ان سے حدیث بیان کریں. چنانچہ ہم ان کے پاس گئے, اسلام نے اجازت دی, ان سے کہا ابو سعید آپ کے متعلق وغیرہ وغیرہ, انہوں نے ہم سے کہا حدیث. انہوں نے پھر کیا کہا, ایک اور چیز تھی یہاں پہ, ہاں, پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا, وہی طریقے کروں گا, اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ فرمائے گا, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, جو کہا جائے گا سنا جائے گا, جو مانگو گے دیا جائے گا, جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. میں کہوں گا, اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے. مجھے ان کے لیے بھی اجازت دے دیں جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے اور پوری زندگی کوئی امب بھی نہیں پٹا اسلام کے لیے. اللہ فرمائے گا, میری عزت میرے جلال میری کبرائی میری بڑائی کی قسم, میں انہیں بھی نکال لوں گا جنہوں نے صرف کلمہ کہا ہے. محمد شفاعت کرے گا, مقام محمود پہ ہے, اور آہستہ 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 جہنم سے اپنے مسلمانوں کو نکالتا رہے گا, حتیٰ کہ آخر میں ان لوگوں کو بھی نکال لے گا جنہوں نے صرف اور صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے. مسعود بھائی کوئی شک رہ گیا؟ بالکل صاف ہو گیا جی. یہ لے پکڑے سر, یہ لیں, اب ان سے حجت لے لیں. کلیئرلی انہوں نے کہا ایکسپلین تھا کیا. کوئی حدیث نہیں مانوں گا جو قرآن کی روح سے نہ ہو, میں نے قرآن سے ثابت کر کے حدیث دکھائی ہے. یہ اب یہ کلام آپ کا ہوا, قرآن سے ان لوگوں کا ثابت ہوا. کیے, قرآن سے ثابت کیے. قرآن میں محمد لو, مقام محمود پہ ہے, شفاعت کرے گا. ہاں ٹھیک ہے, اس میں یہاں اوکے, وہ صفات حدیث میں کریں گے. شفاعت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, حدیث میں شفاعت کر رہا ہے. حدیث میں صفات کرا. قرآن کا کیا کر, قرآن ابھی آئیے, قرآن میں بولتا ہے جہاں بھی جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. کون قرآن میں کہیں مسلمان؟ نہیں ہے. مجھے قرآن میں میری بات ایک سنیے, جگہ میری دکھا دو. بات سنیے. ایک سیکنڈ یار, تیری بات سنیے ماں کے. ایک جگہ مجھے قرآن میں ایک آیت دکھا دو, جو مسلمان جہنم میں جائے گا وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ چڑے گا. ایک آیت, 6000 آیتیں ہیں, ایک دکھا دو پلیز. ہاں, ایک آیت جو جلدی سے. مسلمان جائے گا تو جو مسلمان مسلمان جہنم تو میں جائے جائے گا گا ہی ہمیشہ نہیں. ہمیشہ کے لیے چلے اسی گا. سے تو کلیئر ہو گیا, اس سے تو مسلمان تو جائے گا ہی نہیں جہنم. ابے ڈنگر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, محمد شفاعت کر رہا ہے, شفاعت صرف اس کی جاہل, کی جاتی ہے, تم ہم سے ڈیبیٹ. شفاعت صرف اس کی جا سکتی ہے جس کو شفاعت کی ضرورت ہو. اگر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے آلریڈی جنت میں جا رہا ہے, اس کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. تو شفاعت کرنے کے لیے
انٹرسیشن کرنے کے لیے the person has to be جہنمی, اس کا جہنم میں ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اب آپ نے یہ بتانا ہے, دنیا کا کوئی سا بڑے سے بڑا اسکالر پکڑ لو, قرآن و حدیث پکڑ لو, کہ جو مسلمان ایک بار جہنم میں چلا جائے وہ ساری عمر جہنم میں سڑے گا. مسلمان, مومن بھی نہیں, مسلمان. وہ مجھے بتا دو, کلمہ گو مسلمان اگر جہنم میں جائے گا ساری عمر جائے گا. ایک حدیث, ایک قرآن کی آیت پلیز, یہ لے. انمیوٹ کہے حجت نہیں کرتا ہے, چاہیے, حجت نہیں چاہیے, حدیث انمیوٹ چاہیے. کہے کرتا ہے. میوٹ نہیں کرتا تو میں اسٹریم سے ہٹاتا کیونکہ تو بھونکی جاتا ہے, سنتا نہیں ہے. چل جواب دے. نہ وہ تو ہم بھی چاہتے تو ہم بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں, مگر کوئی تو جاؤ ہونا نا. چاہیے نا. اتنا دن سے جو کھیل کھیل رہا تم, اتنا دن سے کھیل کھیل رہا, تو اگر ٹکرانا ہے ٹھیک ہے. اگر یہ جیسے کلیئر بات ہے, جو آستھا وان ہے, جو ایمان والے ہیں, ایمان والے جہنم جائیں گے نہیں. پوائنٹ پہ آؤ, صفات یہ جہنم جائیں گے, وہ اس کے اوپر بتا. صفات تو پہلے ہوگی, جنت جہنم سے پہلے صفات ہے. صفات جنت جہنم سے پہلے ہے صفات, جب یہ ہوگا اس ٹائم صفات ہے. یہ ایک حدیث دے دو صرف کہ شفاعت جہنم سے پہلے ہے, ایک حدیث دے دو پلیز. کس کا؟ اسی بات کا جو تم نے ابھی لکھا ہے, ابھی تم نے بولا کہ شفاعت جنت جہنم سے پہلے. جنت جہنم سے پہلے کیوں؟ اگر جنت اگر فیصلہ ہو گیا, ہم جہنم چلے گئے, آپ جنت چلے گئے, اب کیا صفات؟ صفات تو پہلے سے کہ جب فیصلہ ہو رہا اس کے بعد نہیں یہ گناہ کہا گیا اپنا, یہ اتنا گناہ ہوا تو سر ماسٹر ایسا. حدیث دے دو. یہ قرآن کافی ہے, قرآن کافی ہے. میں نے کہا ہے ایک حدیث دے دو, ایک قرآن کی آیت دے دو کہ شفاعت جنت جہنم سے پہلے. ہاں تو اگر حدیث تو آپ پہلے حدیث کو بھائی, ایک حدیث یا ایک قرآن دے دو کہ آیت کے شفاعت جنت جہنم سے پہلے ہے. حدیث, آپ حدیث پکڑ رہے ہو نا, حدیث پکڑ رہے ہو نا آپ. کیا کرنا ہے یار اس کا, یار کیا ہے ہو گیا؟ پینٹ گیلا ہو گیا کیا؟ ارے پینٹ گیلا ہو گیا کیا؟ وہ ابھی پوچھو مت, نہیں تو میں تم کو ابھی بتاؤں گا کس کا پینٹ گیلا ہوتا تھا. 2 منٹ رکنا, شانت بیٹھنا بالکل. ہاں میں بتاؤں گا آپ کو, حدیثیں بھی ہے اس کے اوپر تو. لیکن آپ کو سوال سمجھا گیا ان کا, ایڈم بھائی کا؟ ایک بار آپ سوال دوہرا دو پہلے. کیا بولے؟ ہم سے بات کر رہے. ہاں آپ سے بات کر رہے بھائی. ایک بار آپ سوال سمجھے ایڈم بھائی کا, تو سوال ایک بار مطلب دوہرا دو پلیز. یہ سوال آدم جو سوال پوچھا ہم سے, ہاں وہ سوال آپ بتاؤ کہ کیا سمجھے آپ سوال. کیا کہ صفات جہنم میں جو جائے گا اس کو اس کا صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ہم بولتے نہیں جو جہنم میں, ہم بولتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ تو ریزلٹ سے پہلے, جب ریزلٹ ہو رہا ہے کہ آپ پاس فیل ہونے کا تو ریزلٹ سے پہلے پرموٹ کیا جاتا ہے, پہلے پرموٹ کیا جاتا ہے پہلے, اس کے بعد اس کو آگے کلاس میں بھیجا جاتا ہے. ارے لیکن ایڈم ارے یہ جو تم بول رہے ہیں اس کی دلیل کچھ ہے؟ جیسے ایڈم نے ابھی تم کو پہلے سنو, پہلے قرآن سے, ٹھیک ہے میرا بھائی, قرآن کم سے کم آپ اچھے سے بات کر رہے, ٹھیک ہے میری بات سنیے بھائی. پہلے آپ حدیث کو پکڑ رہے تو حدیث کا پہلے معیار, ہم کو حدیث کون سا حدیث کو پکڑنا پہلے یہ ہم کو جاننا. ابے اس کی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار, کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ یار. یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو ٹینٹا کرنی آتی ہے, حجت رکھنی آتی ہے, جو انہوں نے کسی ایک ادھر ڈنگر سے سن لی ہے, لیکن جب اس حجت کے اگینسٹ آرگیومنٹ آتا ہے نا تو اس کے بعد ان کی ٹینٹا فش ہو جاتی ہے. انہوں نے بولا غالب بھائی کو, سوری غالب بھائی میں آپ کے بیچ میں انٹرپٹ کیا, لیکن جو وہ کہہ رہے تھے میں نے کہا اس کو ثابت کرتے ہیں نا, انہی کی حجت سے اگر ان کو ختم کیا جائے تو اور کیا چاہیے. تو اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ جو سن کے آئے تھے وہ تو پھاڑ دیا ہم نے, اب ہمیں اپنی طرف سے سنا رہے ہیں کہانی. اب ہم نے جب لاجک مانگی ہے, حجت, آرگیومنٹ ود ایویڈنس, اس وقت ایویڈنس کوئی نہیں ہے. دیکھو ان کے ایویڈنس ایڈم بھائی ہوتا کیا ہے نا کہ ہم لوگ ریفرنس مانگتے ہیں کتاب سے, کتاب میں کس نے بولا ہے؟ اللہ نے. اب یہ جو بولتے ہیں ڈیٹ اللہ خود ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے, تو کتاب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن سر ہم سے مانگتے ہیں یہ آرگیومنٹ سیم, کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ والا آرگیومنٹ پریزنٹ کرو, ہم وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں اب میں اپنی مرضی کی گیم ڈالوں گا. یار یہ تو ایسے تو نہیں نا چلتا.
ایسے تو نہیں نا چلتا. جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا, قرآن اور قرآن کے بعد حدیث. میں نے پہلے قرآن دیا, آیت دی, اس سے پوچھا شفاعت ہوتی کیا ہے. اور مجھے یہ بتاؤ یار سمپل, اگر ایک بندہ جنت جا رہا ہے, ایک سمپل سی ان لاجیکل بات نہیں, جو بندہ آلریڈی جنت میں ہے یا جنت سے جا رہا ہے, اس کی محمد شفاعت کیوں کرے گا؟ یعنی محمد ابراہیم کی شفاعت کرے گا, محمد عیسیٰ کی شفاعت کرے گا, محمد وہ اپنا کس یعنی محمد نے شفاعت کسی کری بھائی؟ جو جہنمی ہے اسی کی شفاعت کرے گا نا, جو جنتی ہے اس کی شفاعت کیسے کرے گا؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب انہیں جہنم سے نکالے گا تو ان کے جسم جو ہے نا وہ پھٹ چکے ہوں گے, ان کے جسموں کی تباہی ہو چکی ہوگی. پھر اللہ میاں ان کو حوض کوثر والے ایک تالاب میں ڈالے گا, وہ اس میں سے جب نکلیں گے نا, اوئے ہوئے ہوئے فل ماس بوٹی بہترین واپس آئی ہوگی. یہ بھی ہے, ایک حساب سے جم کرنے بھیج دیں گے, ڈیٹول کے پانی میں سے نکالیں گے, اینٹی سیپٹک وغیرہ سب کر کے. بڑی زبردست حدیث ہے, پڑھ پڑھ کے مزہ آتا ہے. یہ دیکھو سب کچھ بتا دیا گیا کہ ایسے ایسے ہی ہوگا, ہر مومن کے ساتھ سیم ایسا ایسا ہی بولیں گے, سیم ایسا ایسا ہی سامنے والا جواب دے گا, سب کچھ سیم سیم رہے گا. چلو بھائی آپ لوگ گپ شپ لگاؤ, میں آتا ہوں آدھے گھنٹے میں. چلو ٹھیک ٹھیک.